شب معراج کے سلسلے میں میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور علماء کرام نے صحیح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ ان کو نہیں چھونا یقیناً معجزہ ہے، مگر وہ زمین پر ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یقیناً معجزہ ہے، مگر وہ زمین پر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پھینکنا اور جادوگروں کا جادو اس پر ختم ہو جانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلنا سمندر پر چلنا، سمندر ہٹ جانا معجزہ ہے، مگر زمین پر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ ید بیضا جو کہا گیا ان کو بینائی واپس آنا معجزہ ہے، مگر زمین پر ہوا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اس کی ابتدا زمین سے اور انتہا آسمان پر ہے، یہ معجزہ عظیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، یہ اسی لیے معجزے عظیم ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ رات، شب معراج کی رات، اسلامی تاریخ میں اس سال ہوئی جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، اس لیے کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں زخمی ہونا پڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، کیا تم نے کوئی وقت نکال کر طائف کا سفر پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جاتے ہیں، اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، یعنی چھچورے اوش باش بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پتھر پڑتے ہیں، خون بہتا ہے، حضرت حارثہ بیچ میں آتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ یہ طائف کا سفر ہے۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پتھروں کی بارش میں زخمی ہو جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ظالم آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور پھر آپ پر پتھر برساتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ سے، اور جبرائیل امی فرشتوں کو لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرما دیں تو ہم ان پہاڑوں کے درمیان میں ان طائف والوں کو دبا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ سے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، اور اسی لیے اس کو عام الحزن کہا گیا۔ علماء کرام نے کہا کہ اس سال ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہماری امت کی ماں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری امت کی ماں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں سے اتنا چاہتے تھے، ان کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کی بہن کی آواز سنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہماری امت کی ماں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں سے اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے ان کو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبد المطلب کا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا سے محروم ہو گئے، تو غم میں رہتے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے اپنا دیدار کروایا۔ ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے شب معراج کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں کو دین حق کی دعوت دیے کہ خدا واحد کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس دن کوئی آپ کی دعوت کو قبول کرنے تیار نہیں ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوئی واپس آئے تو بڑے غمگین تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرا محبوب، میرا حبیب غمگین ہے، اب ان کو لے کر آؤ تاکہ ان کا غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو علماء کرام نے کہا کہ جو سفر مسجد حرم سے مسجد اقصی کا ہے وہ زمینی سفر ہے اور اس کو اسرا کہتے ہیں، اور جو مسجد اقصی سے جو سفر ہے سدرۃ المنتہا تک اس کو معراج کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اور وجہ جو بتائی گئی ہے سفر معراج کی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں گئے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، عالم ارواح میں آپ کی امت کو دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہگاروں کو دیکھا اور ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس غم کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لاؤ تاکہ میرا دیدار ان کو کرایا جائے اور ان کے اس تکلیف کو، ان کے اس غم کو دور کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرنے کے لیے جب بھیجا جبریل علیہ السلام کو، تو جنت میں براق تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ سواری کر کے سیر کی سفر معراج پر گئے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے ایک براق کو دیکھا جو رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ براق نے کہا کہ میں نے 40,000 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا، اور ہر براق کے پیشانی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ یہ براق کہہ رہا تھا کہ میں نے 40,000 سال پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، اور جب سے نام سنا ان کی عشق اور محبت میں گرفتار ہو گیا اور میں روتا رہتا ہوں، اور اسی وجہ سے مجھے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آج تیری مراد پوری ہونے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو براق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ جب جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دستک دے کر بیدار نہیں کیا۔ آپ دیکھیے عظمت مصطفیٰ کو، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو سمجھیے کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما، اپنی کافوری ہونٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوما، اور اپنی آنکھوں سے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو اپنے آنکھ اس پہ لگائے، کیونکہ علماء کرام نے لکھا کہ جبرائیل امین جانتے تھے
کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل امی نہیں جا سکتے. انہوں نے سمجھا کہ میری معراج یہی ہے کہ میں ان مبارک طلبوں کو دیکھ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. حضرت جبریل امی نے اللہ کا میسیج، اللہ کا بات بتائی کہ اللہ آپ کا دل آپ کو بلا رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور علماء کرام نے لکھا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بعض لوگ علماء کرام نے لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا سفر تھا. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی کتابوں میں پڑھا، احادیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ سبحان الذی، کہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اللہ علماء کرام نے لکھا شواہد النبوہ میں، امام جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ سبحان الذی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، مگر سبحان الذی نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند اور تاروں کے خندلوں کو روشن کیا مگر سبحان الذی نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کے فرش کو بچھایا مگر مبارک ہے وہ ذات نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں کو جاری اور ساری کیا مگر سبحان الذی نہیں کہا. جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے کہ سبحان الذی، مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک محبوب بندے کو رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں. علماء کرام نے لکھا کہ بندہ اسی کو کہتے ہیں، روح کے ساتھ سفر سیر بندہ نہیں ہوتا، جان اور جسم کا مرکب ہونا اس کو بندہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر شہوات النبوہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس دین اسلام کا پیغام بھیجا اور حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. تو اس دربار میں ابو سفیان تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے. ابو سفیان نے روم کے ہرقول بادشاہ کے سامنے کہا کہ ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے حصے میں اللہ نے ان کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی. اس کے بعد اللہ نے ان کو سفر معراج پر بلایا، وہ تمام رسولوں اور انبیاء سے ملاقات کیے. اس روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک عیسائی پادری تھا، اس نے چیخ مار کر کہا کہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب نبی اور آخر الزماں کا ظہور ہوگا تو یہ واقعہ لکھا گیا ہے. اس پادری نے کہا کہ میری ذمہ داری اس رات کی یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کو بند کرنا میری ذمہ داری تھی. میں نے بہت کوشش کی اس رات کو دروازہ بند کرنے کی مگر دروازہ بند نہیں ہوا. خیر وہ پادری کہتا ہے کہ میں جا کر سو گیا اور صبح اٹھا تو میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کیا، کھل رہا تھا. پھر میں دوڑا اس مقام پر جہاں پر آسمانی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ جب نبی آخر زمان آئیں گے تو وہاں پر ان کی سواری کو روکا جائے گا، باندھا جائے گا. تو میں نے وہاں پر اس سواری کے نشانات دیکھے. تب مجھے یقین ہو گیا کہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اور وہ پکار کر کہتا ہے کہ سن بادشاہ، میں آج اس دین کو قبول کرتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے سفر معراج کا ذکر کیا تو لوگ ہنسنا شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کیسی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی تمام چیزوں کو بتایا.
ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز انہیں بتائی کہ یہاں مسجد اقصی میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے مکے سے گئے ہیں، تم نے آپ نے ان قافلوں کو دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ عالمین نے کہ ہاں میں نے ان قافلوں کو دیکھا، ایک قافلے کو دیکھا جس کا ایک اونٹ گم گیا تھا، میں اس قافلے کی مشکیزے سے پانی پیا تو کسی قافلے والے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ قافلہ واپس آئے گا تم پوچھنا ان سے۔ تو مشرکین نے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکے میں پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ دوسرے قافلے کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فلاں مقام روحا پر اس قافلے کو دیکھا، اور براق کی تیزی کی وجہ سے اس قافلے میں اونٹ میں دو لوگ بیٹھے تھے، ایک دونوں گرے اور ایک زخمی ہو گیا، تم پوچھنا جب یہ قافلہ آئے گا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ تو سوال کرنے والے مشرکین نے پوچھا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا قافلہ کب پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے وقت پہنچے گا۔ پھر پوچھا گیا تیسرے قافلے کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرا قافلہ تھا، اس میں بھورے رنگ کے اونٹ تھے اور اس کے اوپر 2 بوریاں لگی تھیں، اور فرمایا کہ یہ سورج غروب ہوتے وقت پہنچے گا۔ صبح کے وقت اہل حق اور مشرکین کا گروپ جمع ہو گیا اور دیکھا کہ جیسا سورج طلوع ہوا، پکار کر مشرکین نے کہا کہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ تو وہاں سے غلامان مصطفیٰ نے آواز دی دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے، دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب تینوں قافلے آ گئے اور جو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، تو اس کے باوجود بھی ان مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ بار بار حضرت موسیٰ کہتے تھے، کیا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک نماز کم کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے، دیدار کرتے اور اس کہتے یا اللہ میری امت پر نمازیں کم کر دیجئے۔ علماء کرام نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر رہی تھی۔ ہم کو 5 نمازیں دی گئی۔ میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نوجوانوں، زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم۔ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اولاد اور دنیا اور دولت کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی دوسرے جہنمی سے پوچھے گا کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ تو کہے گا کہ میں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ کوئی کہے گا کہ میں نے غریب اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، چاہے وہ مرد ہو یا ہماری بیٹیاں ہوں، نماز کی پابندی کرو، خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جب تم اور ہم قبر میں جائیں گے تو حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فوائل المصلین، کیا کہا اللہ نے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں
ایک ایسی وادی ہے جہنم میں، اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈالے جائیں گے تو پہاڑ پگھل جائیں گے، صرف نماز میں سستی کی وجہ سے۔ ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو عصر کی نماز ترک کرتا اس کا رزق چلے آتا۔ نماز کی پابندی کرو۔ کتنی دیر لگتی آپ کو؟ کتنی دیر لگتی؟ اب بہت سو گئے میرے بھائی، اٹھو، اب تو اٹھو کہ اب اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جا رہے ہیں ہمارے لیے۔ اس وائرس کی وجہ سے اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جا رہے ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی تکلیف ہے کہ میں اپنی جمعے کی نماز کو گیا تو میں صرف خطبہ سنا اور فرض نماز پڑھ کر اپنے نظر کو نیچے رکھ کر سر جھکا کر دوڑتے اپنے گھر کو آ گیا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ میں پہلی مرتبہ مجھے موقع نہیں ملا سنتیں ادا کرنے کا، نوافل ادا کرنے کا۔ اب تو اٹھو میرے بھائی، کب تک سوتے رہو گے؟ اٹھو، فجر کی نماز پڑھو۔ کتنا سو گے؟ اٹھو، تم زندگی میں اس دنیا میں سونے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کریں، اور نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ نماز پڑھو میرے بھائی، نمازوں کی پابندی ڈالو۔ میری نوجوان بہنوں، میری بیٹیوں، نماز کی پابندی کرو۔ یہی سفر معراج کا سب سے بڑا پیغام۔ ہم کو نماز فرض، ہمارے کو نماز فرض ہوئی، نماز کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہیں، مگر نماز تو ادا کرنا ہے۔ اور اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو ادا کریے، اللہ سے دعا کریے، میرے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی کوئی نماز میری خزا نہ ہو۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہماری کوئی فرض نماز خزا نہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ اللہ ہم کو راتوں میں اٹھائے، ہم تہجد پڑھ سکیں۔ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو اللہ کا محتاج بنا کر رکھے۔ اللہ ہم کو کسی ظالم کا، مظلوم کا محتاج نہ بنائے۔ آج کی رات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم کو دنیا یا دنیا والوں کے محتاج مت بنائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ مگر یہ سب کب ہوگا میرے بھائی؟ جب ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان لوگوں کو دیکھا جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا، ان کے سر کو پتھر برسائے جا رہے تھے اور پھر ان کا سر بنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا وہ لوگ ہیں جو کبھی اپنے سر کو اللہ کے آگے نہیں جھکائے تھے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے یقین نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس ماحول میں جب تم اور ہم ہیں، لوگ ایک وائرس کی وجہ سے اپنی جانوں کو کھو رہے ہیں۔ یاد رکھو، تم کو اور مجھے بھی نہیں معلوم کتنی صدیاں، کتنے سال اس خبر میں ہم کو سونا ہے، انتظار کرنا ہے، اور نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو عذاب خبر کا پھر ہم کو خدا نہ خواستہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ نہیں معلوم، یہی دنیا میں جو وقت ملا ہے اس کا صحیح استعمال کریے۔ غیبت کو چھوڑیے، جھوٹے الزامات کسی پر مت لگائیے، غیبت کو چھوڑیے، غیبت کو چھوڑیے۔ یہ شب معراج کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ غیبت کو چھوڑیے، سچائی کو اپنائیے، نمازوں کی پابندی کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، اور اس پرآشوب دور میں بہت سی ایسی باطل طاقتیں ہیں جو آپ کو اور ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان باطل طاقتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔